ٹیچنگ جو ہے وہ تو بڑی کم عمری سے سٹارٹ کر دی تھی. میں ان میں سے ہوں جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کو اچیو کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ موو کر جاتے ہیں اگلا قدم. یعنی کہ میرا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایسے ڈونر کو تلاش کروں جو مجھے 5 لاکھ دے دے. غریب بھی ہے وہ 5 روپے کا حصہ ڈال سکتا ہے تو ڈالے. میں نے پنجاب, سندھ, خیبر اور بلوچستان, اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور مجھ سے پورے پاکستان میں کام لیا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کاؤنٹنگ کرنے بیٹھ جائیں آپ کی گنتی کم پڑ جائے گی جتنے بچے ضائع ہوئے ان دنوں میں. میرا جو زیادہ تر ٹاپک ہوتا ہے وہ اس میں سر فہرست آپ کہہ سکتے ہیں لو اینڈ ڈپریشن ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی صورتحال ہے جہاں بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کچھ بہتر یا کوئی اچھا کام کریں, کوئی ایسا کام کریں جس سے یہاں کے عوام کو, یوتھ کو, اور خاص طور پہ اگر کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے جیسے پچھلے دنوں فلڈ آیا ہوا تھا, اس میں کوئی ریلیف دے سکیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو کیتھارسس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ان کے لیے پلان کی جائیں, کوئی ایسے مواقع ان کو دیے جائیں جو کہ بیرون ممالک میں دیے بھی جاتے ہیں, جس سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے اور ان کی جو ایک کہہ لیں ان کا پوٹینشیل ہے, ان کے جو سکلز ہیں وہ پالش ہو کے سامنے آ سکیں. تو اسی پہ کام کرنے والے ایک ینگ انٹرپرینیور ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بیسیکلی تو ایک ٹیچر ہیں, ٹرینر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قطرہ قطرہ کلزم, جو کہ واصف صاحب کی ایک کتاب بھی ہے, اسی کی کتاب کی فلسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے جو کہ سیلاب زدگان کی مدد بھی کری ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار پروجیکٹس پہ کام کری ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سارا ویژن ان کے پاس کیسے آیا, ان کی انسپائریشن کون ہے, اور یہ آگے فیوچر میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم وسیم قریشی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا بڑا کرم. آپ سے سر میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی فیلڈ میں آپ کب اور کیسے آئے, بولنے کا شوق کب پیدا ہوا؟ سر ٹیچنگ جو ہے وہ تو بڑی کم عمری سے سٹارٹ کر دی تھی. وین آئی واز ان 9th کلاس, 9 جماعت میں ہی میں نے ٹیوشنز پڑھانا سٹارٹ کی تھیں. تو بیسیکلی یہ ایک شوق تھا, مجبوری کوئی نہیں تھی. صحیح. شوق تھا بچوں کو پڑھانے کا, ان کو سمجھانے کا, ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا. یہ وہاں سے جب سفر کا آغاز ہوا تو پھر چلتے 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 یہ میرے ایم فل تک کنٹینیوسلی چلتا رہا. ٹیچنگ سٹارٹ کر دی, ڈیفرنٹ اداروں میں کام کیا, اپنا بھی ادارہ بنایا. پھر اس کے بعد فیصل آباد میں جب میں ایم ایس سی اور ایم فل کر رہا تھا اس دوران پھر میں جو ہے وہ چناب کالج وغیرہ ان اداروں کے ساتھ اٹیچ رہا. تو جب 7-8 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا نا میرا, تو اس دوران آپ کو پتہ ہے بہت ساری کوالٹیز ہیں جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں, تو اب آپ کو اس سائڈ پہ موو کرنا چاہیے. تو جو کولیگز وغیرہ ہیں یا ساتھ فرینڈز ہیں, بات جن سے ہوتی تھی, جو لوگ دیکھتے تھے, ان کا دیا ہوا مشورہ تھا کہ اب آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ والی سائڈ پہ موو کرنا چاہیے. کیونکہ اس دوران میں صرف ٹیچنگ نہیں, ٹیچنگ کی بھی کوآرڈینیٹر بھی, ایز اے وائس پرنسپل بھی, ایز اے پرنسپل بھی کام کر چکا تھا. اور ٹیچنگ کے دوران بھی مجھے جب کلاس میں اسٹوڈنٹس کا کوئی ایشو ہوتا تھا سائیکالوجیکلی, یا وہ بچے جو سلو لرنر ہوتے تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اکثر مجھے ٹارگٹس دیے جاتے تھے کہ وسیم صاحب آپ کر لیں گے, مطلب کہ یو کین ڈو اٹ. وہ میرے اندر چیز, کمیونیکیشن سکلز جی وہ آپ اچھے تھے, مطلب بچوں کو بات سمجھانے کا ہنر آتا تھا, گفتگو اچھی تھی, اوپر سے ٹوٹی پھوٹی شاعری کرنے کی وجہ سے الفاظ کا چناؤ بھی تھا, تو بچوں میں وہ آپ کہہ لیں کہ اثر کر جاتی تھی باتیں. تو وہاں سے ریئلائز ہوا کہ یہ جو فیلڈ ہے میں اس کو کر سکتا ہوں. اور اسی دوران قدرتی طور پہ شاہ صاحب کی ویڈیوز, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نظروں سے گزرنا شروع ہوئیں. تو شاہ صاحب کو تو پراپر پھر میں روزانہ کا ان کا لیکچر سنتا تھا. ڈائری ایک میرے پاس ہوتی تھی اسامہ بن زید اسکول والوں کی دی ہوئی, تو اس پہ میں پھر شاہ صاحب کے جملے, اس میں واصف صاحب کو کوٹ کرنا, وہ چیزیں لکھتے لکھتے جو ہے نا, پھر میں نے جب آغاز کیا 2-4 سکولز میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یا ٹرینر جب سیشنز دیے, تو اس کے بعد خود ہوا کہ ہاں نہیں یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو وہیں سے پھر اس کا آغاز ہوا. سر کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنی یہ فاؤنڈیشن ایک چھوٹی سی بنائی ہے قطرہ قطرہ کلزم کے نام سے. سر اس کی کیا فلسفی ہے اور اس پہ آپ ابھی کس طرح سے کرنٹلی کام کر رہے ہیں؟ اچھا علی بھائی, جو قطرہ قطرہ کلزم ہے یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب کا ایک نام ہے. اس نام کی خوبصورتی بڑی ہے, آپ کہہ لیں اس میں گہرائی بھی ہے. اور میں اس کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. بالکل. تو میں نے جب سیلاب زدگان کے لیے کمپین سٹارٹ کی نا,
میرا شمار ان لوگوں میں سے نہیں ہوتا جو بہت بڑے بڑے ٹارگٹس بناتے ہیں. میں ان میں سے ہوں جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کو اچیو کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ موو کر جاتے ہیں, اگلا قدم. تو میں نے اس کمپین میں بھی یہی والا اپنا جو فارمولا اور اپنی عادت تھی نا وہی اپنائی. میں نے ایک پوسٹ لکھی, کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں, میں نے پوسٹ لکھی, تحریر لکھی, اور اس میں یہ لکھ دیا کہ یار آپ بے شک 5 روپے بھی اگر دے سکتے ہیں تو اپنا حصہ ڈالیں, اور ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یعنی کہ میرا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایسے ڈونر کو تلاش کروں جو مجھے 5 لاکھ دے دے. میں یہ چاہتا تھا لوگوں کا جذبہ سامنے آئے, ٹھیک ہے, کہ غریب بھی ہے وہ 5 روپے کا حصہ ڈال سکتا ہے تو ڈالے. اس طرح کی کچھ موٹیویشنل تحریر لکھی, تو وہ جو چھوٹی سی ایک تحریر تھی وہ بہت بڑی کمپین میں چینج ہو گئی. پہلے دن میں اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک پرائڈر موٹر سائیکل پہ تھے, ہمارے ہاتھ میں ایک شاپر تھا بلو کلر کا جس میں بچوں کے لیے کچھ اسٹیشنری اور کاپیز وغیرہ تھیں. یہ لے کے ہم نکلے تھے, اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو نام بعد میں رکھا میں نے, پہلے کوئی نام نہیں تھا. سٹارٹ کے 10 دن میں مہم کو ایک عنوان دیتا تھا, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, اگلے دن شکریہ پاکستان, پھر اگلے دن دے دیا یہ وقت بھی گزر جائے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, خدا تو سب کا ہے. اس طرح مہم کو عنوان دیتا تھا سب کو, اور وہ جو انویلپ بناتا تھا نا میں, اس کے اوپر یہی ہم ٹائٹل لکھتے تھے اپنی مہم کا. وہ جو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا, یہ سفر وہ بڑی تیزی سے شروع ہو گیا کہ وہ ڈونیشنز اتنی آنا سٹارٹ ہو گئیں کہ میں اسکرین شاٹس نہیں دیکھ پاتا تھا, پورے لوگوں کو جواب نہیں دے پاتا تھا. اتنے بڑے لیول پہ جو ہے نا مجھے ڈونیشنز آنا سٹارٹ ہوئیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ واقعی قطرے قطرے سے دریا بنا ہے. اسی دوران میرے ساتھ اب ایک ٹیم بن گئی تھی. یہاں فہد بشیر بیٹھا ہوا ہے, فہد آ گیا, ڈفرینٹ منتظر عباس, یہ ڈفرینٹ لوگ شامل ہوئے. تو پھر میں نے کہا کہ اب یہ وسیم قریشی اکیلے کا سفر نہیں ہے. لوگ جگہ پہ مینشن کر رہے تھے تو مجھے مینشن کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں, اب یہ ایک ٹیم ہے تو اس کا ایک نام ہونا چاہیے. تو وہ جس طرح کا کام ہم کر رہے تھے اور جس طرح کا چل رہا تھا سفر, اس کے مطابق قطرہ قطرہ کلثوم, یہ میں نے 3 سال پہلے اپنی ڈائری پہ لکھا ہوا تھا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس نام سے ایک آرگنائزیشن بناؤں گا. اور جیسے ہی موقع ملا میں نے اسے قطرہ قطرہ کلثوم کا نام. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کا ادارہ ہے یہ ابھی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے, اور حال ہی میں اس نے بھی کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ میں چاہوں گا مختصر طور پہ نا آپ ذرا بتائیں. اچھا, قطرہ قطرہ کلثوم کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا ہم نے سیلاب کے دنوں میں صرف جنوبی پنجاب نہیں کور کیا. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, لیکن میں نے پنجاب, سندھ, خیبر اور بلوچستان, اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور مجھ سے پورے پاکستان میں کام لیا الحمدللہ. تو میں نے پورے مسلسل 72 دن جو ہے نا کمپین چلائی سیلاب کے لیے. اس میں ہم نے معذوروں کو ٹارگٹ پہ رکھا, بیوہ خواتین کو رکھا, اس میں ہم نے جو ہے نا وہ جو بے روزگار لوگ تھے ان کو رکھا, اور ہم نے جو ٹارگٹ کیا نا وہ ان خواتین کو کیا جنہوں نے کنسیو کیا ہوا تھا. یہ بہت بڑے کیسز تھے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کاؤنٹنگ کرنے بیٹھ جائیں آپ کی گنتی کم پڑ جائے گی جتنے بچے ضائع ہوئے ان دنوں میں. تو ہمارے وہ ٹارگٹ پہ تھی ان کو نیٹ کیش دینا, ان کو ہاسپٹیلٹی اور ان کو ہاسپٹلس تک بھیجنا, میڈیسنز کا بندوبست کرنا. تو یہ تو ہم نے کمپین کی تقریباً 15 ملین کی قطرہ قطرہ کلثوم کے پلیٹ فارم سے. اب جو نیکسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں نا, ابھی جو ہم نے بجٹ نکالا ہے وہ ایک بنیاد رکھی ہے ہم نے ان بچوں کے لیے وہ جو جسم فروشی میں ملوث ہوتی ہیں خواتین, ان کے بچوں کے لیے کچھ ایجوکیشن سینٹر بنانے کے لیے 3 لاکھ کا بجٹ سائڈ پہ کیا ہے, ایک بنیاد رکھ دی. 2 لاکھ کا بجٹ نکالا ہے خواجہ سراؤں کے لیے. تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ٹریننگ سینٹر ہو جہاں وہ سکلز لرن کریں اور محتاجی سے بچ جائیں. وہ ایک بجٹ نکال کے بنیاد رکھ دی. ایک اور جو بجٹ نکالا ہے وہ مدارس کے طلباء اور علماء کرام کے لیے نکالا ہے. نیکسٹ جو ہمارا بڑے لیول پہ پروجیکٹ ہے وہ ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے. سندھ, کوئے سلیمان اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں سکول ہیں ہی نہیں. تو وہ بچے جو 15 سال کے ہو گئے ہیں لیکن کبھی سکول نہیں گئے, انہوں نے سکول کا منہ نہیں دیکھا. 7 سینٹر ہمارے بلوچستان میں, 3 کوئے سلیمان میں. ابھی تک 10 کی ہم نے سیلاب کے ہی دنوں میں بنیاد رکھ دی تھی. اب اس پہ جو پروجیکٹ پہ نکالا ہے اس میں ڈفرینٹ لوگ میں نے بتایا شامل ہوئے. یہاں طیب ثقلین ذکی موجود ہیں, الباب فاؤنڈیشن کے 4 لاکھ انہوں نے دیا, 4 لاکھ دیا تھا شہباز حفیظ نے تعمیر فاؤنڈیشن, اور 4 قطرہ قطرہ کلثوم کے پلیٹ فارم سے نکال کے ہم نے 12 لاکھ روپے سے اس کا آغاز کیا تھا. لیکن ابھی وہ 2 ملین کراس کر گیا کیونکہ قطرہ قطرہ کلثوم نے اس میں 9 لاکھ روپے مزید ایکسٹرا ایڈ کی. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو زیادہ تر آپ کن ٹاپکس پہ بات چیت کرتے ہیں؟ میرا جو زیادہ تر ٹاپک ہوتا ہے وہ اس میں سر فہرست آپ کہہ سکتے ہیں لو اینڈ ڈپریشن ہوتا ہے. میں نے اپنے آرٹیکلز بھی سب سے زیادہ اسی ٹاپک پہ لکھے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرسنل ایکسپیرینس تھا, ایک لانگ ٹرم پرسنل ایکسپیرینس تھا, تو وہ جو چیزیں خود ریئلائز کی ہوئی تھی, فیل کی ہوئی تھیں,
اور خود ان چیزوں سے باہر نکلا ہوا تھا، تو اس میں کوئی خام خیالی نہیں تھی، گفتگو کی حد تک محدود نہیں تھا، اپنے اوپر اپلائی کی ہوئی چیزیں تھیں کہ میں خود اس فیز سے کیسے باہر آیا تھا. تو یہی ٹاپک جو ہے نا وہ میرا سب سے زیادہ سر فہرست رہا لکھنے میں بھی اور سیشنز میں بھی. سر جو ہماری یوتھ ہے جس کے پاس آج ڈائریکشن نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب آپ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل اس وقت بن چکے ہیں جتنا آپ نے کام بتایا ہے. الحمدللہ. سر وہ کیا کریں، وہ آغاز کہاں سے کریں، اور پہلے وہ جو ایک سٹیج ہوتی ہے نا امیدی والی یا ڈپریشن والی، اس سے باہر کیسے نکلیں؟ میں چاہوں گا تھوڑے سے آپ ٹپس بھی دیں اور پھر تھوڑا راستہ بھی بتائیں. اچھا، جو ہماری یوتھ ہے نا، ہماری یوتھ کا اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور پھر وہ ادھر آ جاتی ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو اسی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے نا اس کی وہ ڈائریکشن اور وہ لینگویج اور ہر چیز چینج ہوتی چلی جاتی ہے بے روزگاری کی وجہ سے. اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارا وہ بالکل تباہ ہے. اس میں سکلز نہیں ہیں، ساتھ میں تربیت تو بالکل ہی ہم نے نکالی ہوئی ہے تعلیمی نظام سے، سکلز بھی نہیں ہیں. تو وہ ہمارے نوجوان جن کے پاس صرف ایک ڈگری ہے، کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، یہ دھکے اور یہ ساری چیزیں ان کے مقدر میں آتی ہیں. تو میں یہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم عمری سے، میٹرک لیول سے ہی وہ کسی نہ کسی اور فیلڈ میں ساتھ گھس جائیں، بیچ میں جوائن کریں، سکلز لرن کریں. تاکہ میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جائیں تو دو چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. ایک تو ایکسپیرینس یا آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونا، آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ کا 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے، تاکہ جیسے ہی آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو جاب مل جائے گی. اگر یہ نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس سکلز، ڈیجیٹل سکلز ہونے چاہیے. صحیح. اس میں آپ بلکہ اپنی ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے نا، یونیورسٹی کے ساتھ ہی کالج میں ہوتے ہوئے، اسکول میں ہوتے ہوئے اپنی ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے راستہ بڑا مشکل ہے. اور وہ پھر ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اگر اچھی نوکری نہیں ہوگی تو پھر آپ کو لڑکی بھی کسی نے نہیں دینی. صحیح. مطلب شادی بھی بڑا مشکل ایشو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ اسٹڈی کے بعد 2 چیزیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی جاب مل جائے اور ایک ہماری پسند کی جو شادی ہے وہ ہو جائے. تو یہ 2 چیزیں ان کی جو آپ کہہ لیں کہ خواب میں شامل ہوتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ اپنی کم عمری سے ہی یہ جو ہمیں غزلیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے سلیبس میں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہی، یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس طرح کے اشعار وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں نوجوانوں کے ذہن پر، اور وہ کم عمری سے ہی کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ محبت نہیں ہوتی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں شاید محبت ہوگی. کیونکہ محبت ہوتی تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں ہر کلاس کے بعد تو چینج ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں زیادہ وقت جو ہے نا ہمارے نوجوان ضائع کر رہے ہیں. صحیح. اس سے ہٹ کے جو زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں وہ کدھر کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر، اس کا نیگیٹو استعمال کر کے. صحیح. حالانکہ اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب سے ملنا ایک ملاقات ایک خواب تھا کبھی، آج یہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. تو مطلب یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے نا، ورنہ شاہ صاحب کو نام تک بھی نہیں میرا پتہ ہوگا. تو وہ کیا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا شاہ صاحب پر اور وہ شاہ صاحب تک پہنچا، اور شاہ صاحب کی پھر عاجزی اور کمال یہ کہ شاہ صاحب نے رابطہ کر اور انہوں نے اتنی بڑی ہمیں اعزاز یہ دیا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی. میرے ساتھ ساتھ تمام ٹیم ممبرز کا یہ خواب تھا جو آج پورا ہوا. تو مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو یوز ہے سوشل میڈیا کا، اور یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو بنا ہے. ہمارا آج جتنا ڈونر ہے سوشل میڈیا سے ہے، کیونکہ میں نے اس کا مسلسل 3 سال سے ایز اے رائٹر، ایز اے ٹرینر پازیٹیو یوز کیا ہے. تو یہی سوشل میڈیا ان نوجوانوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے اگر یہ خام خواہ اس پر وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں. سر میں چاہوں گا مختصر طور پہ آپ بتائیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو کام ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو کام ہے اس پہ ابھی مجھے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ 2000 پلس جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اب تک اپنا کام، اپنے سیشنز ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ رہے ہیں تعداد ہے جس کو سن کے میں حیران تھا کہ 2000 پلس، اور وہ 2000 پلس پرسنالٹیز ہیں. بالکل ایسے، عام لوگ نہیں ہیں. بالکل. تو مطلب ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ملینز آف پیپل تک ان کا جو وہ میسیج ہے
جو وہ شاید خود سے 2000 لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے, وہ پہنچ رہا ہے. فار ایگزامپل آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اپنی کمیونٹی, اپنی فین فالوئنگ سے زیادہ اس پلیٹ فارم کو یا اپنے کام کو پہنچا سکتا تو کتنا 60,000 70,000 تک پہنچا دیتا, لیکن اس فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ بہت اوپر تک جو ہے وہ میسج جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا, وہ بھی عام لوگوں کو. تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب وہ کامیابی کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس میں, یعنی کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو فنامنا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی دوسرا آگے نہ آئے. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا میسیج ہے جو یہ ہے کہ نہیں, آپ جب خود آگے جاتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے لیے راستے ہموار کرنے چاہیے, اور یہی با کمال لوگوں کی اور عظیم شخصیات جو ہیں ان کی خوبیاں ہوتی ہیں. تو یہ شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں کہ پلیٹ فارم ہے, ایک بہت بڑی اپورچونٹی لوگوں کو پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اپنی بات, اپنی جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور خود آگے جا سکتے ہیں جہاں تک وہ جانا چاہیں. تھینک یو سو مچ وسیم قریشی صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے اتنی مفید گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا, خاص طور پہ ان کا جو ایک ویژن ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ہر طرح سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے, تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.